صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 165 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یصلی الجمعۃ والناس فریقان، فریق یقول قد زالت الشمس وفریق یقول لم تزل وکان هو رضی اللہ عنہ اعلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو لوگوں کے دو گروپ ہو گئے، دو جماعتوں میں لوگ بڑھ گئے۔ ایک گروہ نے، ایک جماعت نے یہ کہا کہ سورج ڈھل چکا ہے، اور ایک گروہ نے یہ کہا کہ ابھی نہیں ڈھلا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بارے میں زیادہ بہتر جانتے تھے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ صحابہ میں مسائل کے سلسلے میں ہو یا علوم و معارف کے سلسلے میں ہو، آپ کا ایک مقام، منفرد مقام ہے۔ آپ نماز کے اوقات کو اچھی طرح جانتے تھے، اور فتویٰ دینے والے مجتہد صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورج ڈھلنے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھائی، اور جمعہ کی نماز کا وقت بھی سورج کے ڈھلنے کے بعد ہے، سورج کے ڈھلنے سے پہلے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ حدیث نمبر 166 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یخطب قبل الجمعۃ خطبتین یجلس بینہما جلسۃ خفیفۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں، آپ جمعہ کی نماز سے پہلے دو خطبے دیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان ذرا سی دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی دو خطبوں کے درمیان آپ مختصر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے۔ حدیث نمبر 167 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر یوم الجمعۃ تنزیل السجدۃ ثم یسجد ویکبر اذا سجد واذا رفع رأسه وفی الثانیۃ قرأ بهل أتى على الانسان حین من الدہر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کی فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کی فرض کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ، تنزیل السجدہ کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ 21ویں پارے میں جو ایک سورہ ہے الف لام میم سجدے کے نام سے جو جانا جاتا ہے، آپ نے اس سورے کی تلاوت فرمائی تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ اس سورے میں ایک سجدہ ہے جو واجب ہے احناف کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت سجدہ کی تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ آپ نے سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ فرمایا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو بھی آپ نے تکبیر کہی۔ یعنی پھر جب سجدہ کرتے ہیں نماز میں سجدے تلاوت تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، پھر جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہیں، کیونکہ اس سورے میں سجدہ موجود تھا، سجدے کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی اسی لیے سجدہ فرمایا۔ اور فجر کی دوسری رکعت میں آپ نے سورہ دہر پڑھی۔ یہ مسنون ہے۔ فجر کی فرض میں، جمعہ کے دن فجر کی فرض میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں جو موجود سورہ ہے 3 رکوع والا سجدے والا، وہ سورہ پڑھنا چاہیے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورہ دہر 29ویں پارے کی صورت پڑھنا یہ سنت ہے۔ حدیث نمبر 168 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین ثم اربعا ثم یرجع فیقیل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے، پھر 4 رکعت ادا کرتے تھے، پھر واپس تشریف لے جاتے تھے مسجد سے، آپ اپنے گھر واپس ہوتے تھے اور قیلولہ کیا کرتے تھے، یعنی دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آپ آرام کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن جملہ 14 رکعت جمعہ کی نماز ہے، پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت فرض، پھر 2 رکعت فرض کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا ورنہ کوئی بات نہیں۔ بہرحال جمعہ کے دن جملہ 12 رکعت ضروری ہیں پڑھنے کے ہیں، جو 4 رکعت سنت مؤکدہ جمعہ کی نماز 2 رکعت سے پہلے اور 2 رکعت کے بعد پھر 4 رکعت، کیونکہ فرض کی جو رکعت کی تعداد ہے اس کے بعد سنتیں عام طور پر جیسے 4 رکعت فرض ہے تو اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، جیسے ظہر میں 4 رکعت فرض ہے اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عشاء میں 4 رکعت فرض ہے تو اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن 2 رکعت فرض کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا چاہیے، اور جمعہ کی نماز کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے آرام کرنے کی صورت میں جمعہ کی نماز کے چھوٹ جانے کا ڈر ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔
حدیث نمبر 169 قال زید بن علی رضی اللہ عنہ الاذان یوم الجمعۃ اذا صعد الامام علی المنبر واذا نزل اقام المؤذن قال زید بن علی رضی اللہ عنہ یجهر الامام یوم الجمعۃ بالقراءۃ ولا يقنط وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا تجب الجمعۃ الا على اهل الامصار ومن كان خارج المصر لم يجب عليه الحضور فان كان يسمع النداء وجب عليه الحضور والا لم يجب عليه قال زید بن علی رضی اللہ عنہ ولا تجب الجمعۃ على عبد ولا علی مریض ولا علی امرأۃ ولا علی مساکین۔ امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جمعہ کے دن جب امام ممبر پر بیٹھ جائے گا تو اذان ہوگی، یعنی امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد، خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد خطیب کے سامنے اذان دی جائے گی، اور جب وہ ممبر سے اترے گا تو مؤذن اقامت کہے گا، خطبہ ختم ہونے کے بعد مؤذن اقامت کہے اور امام نماز پڑھائے۔ امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جمعہ کے دن امام بلند آواز سے قرات کرے گا اور دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ جمعہ کی جو 2 رکعت ادا کی جائے گی اس میں قرات جہری ہوگی، بلند آواز سے امام سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھے گا دونوں رکعتوں میں، اور دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ امام زید بیان کرتے ہیں جمعہ صرف شہر میں رہنے والوں پر لازم ہے، گاؤں میں رہنے والوں پر جو شہر کی تعریف میں نہیں آتے ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ جو شخص شہر سے باہر رہتا ہو اس پر جمعہ میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے، وہ جمعہ کے بجائے اپنے گاؤں میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اور اگر وہ اذان سن سکتا ہو تو اس پر حاضری واجب ہوگی۔ اگر اس کو اذان سنائی دے جمعہ کی نماز کی تو پھر اس پر مؤذن کی ندا پر لبیک کہنا واجب ہے، یعنی جمعہ کی نماز پڑھنا اس پر لازم ہے۔ اگر نہیں سن سکتا ہے، یعنی اگر اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے جمعہ کے دن کی، کہ اس کا گھر، اس کا گاؤں شہر سے اتنی دور ہو کہ اس کو آواز اذان کی اس کے کانوں تک نہ پہنچے، تو پھر اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، وہ شخص گاؤں میں ظہر کی نماز ادا کرے۔ امام زید فرماتے ہیں غلام، بیمار یا عورت کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے شرائط ہیں، جمعہ ادا کرنے والے کا آزاد ہونا، تندرست ہونا اور شہر میں مقیم ہونا، لہذا مسافر پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مرد ہونا، عورتوں پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، وہ جمعہ کے دن ظہر کا اہتمام کریں، گھروں میں اپنے ظہر کی نماز ادا کریں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ مسجد پہنچے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے شامل نہ ہو سکے، تو پھر اب اس پر جمعہ کے بجائے 4 رکعت فرض ظہر کی پڑھنا لازم ہے۔